السلام علیکم ناظرین، محمد شہباز شریف صاحب پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ عدم اعتماد کے نتیجے میں جو گرما گرمی پیدا ہوئی تھی اس کا ایک مرحلہ تو مکمل ہوا، جو پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ اور اس کے نتیجے میں جو انتخاب تھا وہ مکمل ہوا۔ عدم اعتماد کے تحریک کے حق میں بھی 174 ووٹ آئے، اور آج قائد ایوان کے انتخاب میں بھی شہباز شریف صاحب نے 174 ووٹ حاصل کیے، تو 172 کے اوپر صرف 2 ارکان کی عددی اکثریت ان کو حاصل ہوئی ہے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی مستحکم حکومت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی رخ اختیار کیا جانا ہے ابھی آگے کا، اس کے بھی کچھ خد و خال نمایاں طور کے اوپر سامنے آ گئے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، عمران خان جو ہیں کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس آج آئے، انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی قیادت کی، اگرچہ اس کے بعد پھر وہ ایوان کے اندر تو نہیں آئے۔ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی نے اپنی پارٹی کو لیڈ کیا۔ اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں پولیٹیکلی اعتبار سے۔ ایک تو یہ ہوا کہ اس انتخاب کا حصہ نہیں بنیں گے، قائد ایوان کے انتخاب کا حصہ، اور دوسرا وہ کہ بیرونی سازش اور جو پاکستانی قومی خود مختاری کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا، اس کے تناظر میں نیشنل اسمبلی کی کارروائی کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، انتخاب جو قائد ایوان کا ہونا تھا، اور اجتماعی طور کے اوپر استعفوں کا بھی اعلان کیا گیا، اور وہ تمام کے تمام جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 126 ارکان نے استعفوں پر دستخط کیے ہیں، اور وہ پارٹی کے جو چیف ویب ہیں عامر ڈوگر ان کو دے دیے گئے ہیں، اور یہ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر سے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے انہوں نے بھی، اور گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بڑی ہلچل رہی اور اس کو ڈیزالو کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، تو وہاں پر بھی اگرچہ اپوزیشن نے اپنی عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی، لیکن اس کے بعد اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ فوری طور کے اوپر حاصل کر لیا محمود خان نے، اور ان کو 88 ارکان کی حمایت حاصل ہوئی، جس میں سے 3 جو ہے کہ مخالف میں بھی ووٹ ڈلے۔ لیکن جو 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جن کے اوپر بات کریں گے ساری تناظر میں، ایک جو شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت کی پالیسی کے نمایاں خد و خال جو ہیں وہ پیش کیے، اور دوسری طرف عمران خان نے اپنی تحریک کے نمایاں خد و خال پیش کر دیے۔ اجتماعی استعفے نیشنل اسمبلی میں آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے کہ کے پی کے اندر کیا ہوگا، ہر اتوار کو احتجاجی مظاہرے ہوں گے، جلسے جلوس ہوں گے، موٹیویشن کی جائے گی سپورٹرز کی۔ تو یہ جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہے کہ اگلے تمام جو ان کی کمپین ہے وہ سڑکوں پر ہوگی، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر شاید نہیں آئیں گے۔ 2013 میں عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی سچویشن تھی، اور اس وقت ان کو وزارت عظمیٰ سے نہیں محروم کیا گیا تھا، اس وقت ان کو جو انتخابات کے حوالے سے گلا تھا اس میں قائد حزب اختلاف انہوں نے بننا تھا، لیکن ان کو جو اس سے نکالا گیا تو اس کی انہوں نے اتنی تحریک چلائی، تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ اگر ہم 2013 کا الیکشن دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 68 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے، اور ان کو 33 نشستیں تھیں ان کے پاس، جبکہ پی ٹی آئی نے 77 لاکھ ووٹ حاصل کیا تھا۔ 9 لاکھ ووٹ زیادہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کا، لیکن نشستیں ان کی 28 تھیں، جس کی وجہ سے قائد حزب اختلاف جو ہے پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا۔ تو ایسی صورت میں جب انہوں نے اتنی بڑی تحریک چلائی تھی، تو اب جب ان کو وزارت عظمیٰ سے الگ کیا گیا، ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور فوراً جو بیرونی سازش ہے اس کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے، وہ خط بھی ہے، تو اس صورت میں لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے کہ اب وہ بہت بڑی جو ہے کہ ایک کمپین چلائیں گے، اور اس حکومت کے لیے شاید چلنا مشکل ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو توڑ دینا، ڈیزالو کرنا ان کے ہاتھ میں ہے۔ پنجاب کی صورتحال سامنے ہے، اگر حمزہ شہباز شریف صاحب 15 سے 20 ارکان پی ٹی آئی کی حمایت لے کر اگر بن بھی جاتے ہیں، تو یہ 15 سے 20 جو ارکان جو ووٹ دیں گے وہ ڈیفیکشن کلاس کے تحت جو ہے کہ وہ فارغ ہو جائیں گے، تو پھر اعتماد کا ووٹ لینا حمزہ شہباز شریف کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تو پھر ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی۔ اگر وہ سیٹ خالی ہوگی تو پھر دوبارہ الیکشن ہوگا، تو پھر دونوں فریقین اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ وزارت اعلیٰ کوئی آ سکے، تو وہ پنجاب اسمبلی کا مستقبل بھی اس قسم کی صورتحال سے دوچارہ ہوا کہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کسی بھی وقت جو ہے کہ اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں
اور یہ آفس خالی ہوتا ہے تو پھر الیکٹورل کالج جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیا ہے، لیکن اگر یہ نشستیں اس طرح سے خالی ہوتی ہیں تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک بڑا امتحان ہوگا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے کہا کہ 7 ماہ تک وہ الیکشن نہیں کروا سکتے، اتنے بڑے پیمانے پر اگر یہ نشستیں خالی ہوتی ہیں تو پھر کیسے الیکشن ہوگا؟ اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا تو پھر ایوان کی جو وقت ہے یا افادیت ہے یا لیجیٹمائزیشن ہے وہ جو ہے کہ بہت کم ہو کے رہ جائے گی۔ تو بڑے گمبھیر مسائل ہوں گے اس حکومت کے لیے، جو کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے مل کر بنی ہے، اور صرف 2 ارکان کی عددی اہمیت حاصل ہے۔ ان میں سے بھی اگر ایک چیمہ صاحب کاف لیگ کے ہیں اور کوئی بھی ایک گروپ اگر الگ ہوا تو یہ حکومت خطرے سے دوچار ہو جائے گی۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے جو اپنی ترجیحات کا اعلان کیا ہے، فارن پالیسی کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے، انڈیا کے ساتھ اچھے مراسم کی بات کیا ہے، کشمیر کے مسئلے پہ بھی بات کیا ہے، اور کچھ انہوں نے جو ریلیف کے حوالے سے معاملات کو بھی اٹھانے کی کوشش کی اور کہا ہے کہ وہ تنخواہوں میں 1 لاکھ تک جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ان میں 10% کے اضافے کی بات کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 1 اپریل سے ہم ان کو لاگو کر رہے ہیں، پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافے کا اعلان کیا، سستا آٹا فراہم کریں گے ابھی رمضان المبارک میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کم سے کم اجرت ہے وہ 25,000 روپے انہوں نے مقرر کی۔ تو اس سے ایک عام طبقے کو ریلیف دے کر ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا ان کو یہ بجٹ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی، جو تحریک ہوگی، جلسے جلوس ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو انسرٹینٹی ہوگی وہ ان کے لیے سب سے بڑا ایشو ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے اوپر اس وقت پی ٹی آئی کے افراد ہیں وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کس انداز میں شہباز شریف صاحب آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ بنیادی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی شہباز شریف صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے جو یقین دہانی کرائی تھی وہ یہی کرائی تھی کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن وہ الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ EVM مشین کے اوپر تحفظات ہیں، پھر ان ممالک پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ہے اس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں، پھر حلقہ بندیوں کے اوپر ان کے تحفظات ہیں۔ تو یہ 3 کام دیکھتے ہیں کہ کتنی جلد سے جلد یہ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الیکشن کی راہ ہموار ہوگی۔ اور دوسری طرف PTI کی یہ کوشش ہے کہ وہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے اتنا ٹف ٹائم ان کو دیں کہ الیکشن جو ہیں کہ وہ 3-4 مہینے یا 6-7 مہینے بھی نہیں بلکہ اس سے پہلے ہو جائیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حکمت عملی کے ساتھ شہباز شریف صاحب چلتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اپنے پارٹنرز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو وہ جاری رکھیں گے، جو PTI کے دور حکومت میں روک دیا گیا تھا، نام چینج کیا، احساس کارڈ رکھا گیا تھا، تو اس کو دوبارہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بے نظیر کارڈ کے نام سے اس کو شروع کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن کو کس طرح سے وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ وہ ایوان کے اندر اگر اپوزیشن نہیں ہے، کمیٹیوں کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ دوسرا جس ایشو کے اوپر یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا وہ مسئلہ ہے اس خط کا۔ تو اس خط کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے ایک ان کیمرہ اجلاس کا کریں گے، جس میں تمام مسلح افواج کے سربراہان کو، سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو مدعو کیا جائے گا، اور اس سفیر کو بھی انہوں نے کہا مدعو کیا جائے گا جس نے یہ ڈپلومیٹک کیبل بھیجی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر اس میں ایک دھیلے کی بھی بیرونی سازش جو ہے ثابت ہوئی تو وہ پھر ویسی باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ سیاست میں کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیبل جو ہے کہ پارلیمانی میٹنگ میں لائی جائے یا اسمبلی میں لائی جائے، حکومت لے کر آئی تو وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ فلور کے اوپر انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اجلاس کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے اور پھر اس کو قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ جو بھی ہو ہماری یہ دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ جو بھی ہو ملک کے لیے اچھا ہو، قوم کے لیے اچھا ہو، غیر یقینی صورتحال ختم ہو، اور جو انتشار کی ایلیمنٹ ہیں اس کو فائدہ نہیں ملنا چاہیے، قانون اور آئین کا احترام ہونا چاہیے، اور سب سے بہترین حل یہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے چیزوں کو سمیٹ کر عوام سے رجوع کیا جائے، اور اگر فریش مینڈیٹ عوام جس کو بھی دیتے ہیں پھر 5 سال تک اس کا احترام کیا جائے۔ پھر جو ہے کہ اس طرح کی سازشیں چاہے وہ ایکسٹرنل ہوں یا انٹرنل سازشیں ہوں یا ہارس ٹریڈنگ ہو، ان چیزوں کو جو ہے کہ وہ نظر انداز کرنا چاہیے، ان چیزوں کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، تبھی جمہوریت اور پروموٹ پائے گی، جمہوری روایات جو ہے مضبوط ہوں گی اور پارلیمنٹ مضبوط ہوگا، اسی سے ملک میں ترقی اور خوشحالی ہوگی۔